رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صلوات. حضرات کوئی تفصیلی مجلس نہیں ہے اس لیے کہ آپ وہ کام کر کے آ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی مجلس سے کم نہیں ہے. اور کل شکاگو میں جو مجلس تھی اس میں جو بات ہم نے کہی تھی اس کے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کی جائے گی اور وہ اس کو پیغام سمجھیں. اور اس سے پہلے کہ ہم وہ عرض کریں پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی حق پہنچتا نہیں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، لیکن بہرکیف ہم قدردانی یقیناً کرتے ہیں ان تمام حضرات کی جنہوں نے مدد کی اس سلسلے میں اور ہمیشہ مدد کرتے ہیں. کامیابی کا صحرا 2 افراد کے سر جاتا ہے، جیسے اسلام کی کامیابی مہاجر اور انصار 2 کے سر گئی تھی. تو ایک وہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر آئے تھے اور وہ جنہوں نے اس آنے والوں کو پناہ دی تھی اور ان کو سپورٹ کی تھی. تو ماشاءاللہ شکاگو والوں نے واقعاً حق ادا کیا. ماشاءاللہ 3 بسیں اور فل، اس میں جگہ بھی نہیں ہے، خواتین بھی بچے بھی بڑے بھی. بلا شبہ مؤمنین شکاگو مثال ہیں دیگر علاقوں کے لیے. کل کے نکلے ہوئے پہنچے، اس کے بعد پھر فوراً ہی پروٹیسٹ میں اب آئے ہیں تھکے ہوئے، کیا حال، اور فوراً ان کو بس میں بیٹھنا اور کل تقریباً 10 بجے تک صبح پہنچیں گے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اسی میں خوشی ہے مومنین کی، اسی لیے ماشاءاللہ آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہوسٹ بھی ایسے ملتے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم باہر ہیں. تمام ہمارے جو شکاگو کے مومنین ہیں وہ اس سے ایگری ہوں گے. تو جتنے بھی مومنین ہیں میری لینڈ کے وہ سب ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ وہ خود بھی، اور یقیناً وہ ہیں بھی اس کا حصہ اور پارٹ، لیکن اس میں کسی طرح کی کمی اور تقصیر نہیں کرتے. مخصوصاً ادارے جعفریہ اور اس کے جتنے بھی عہدیداران ہیں اور ذمہ داران ہیں، پروردگار انشاءاللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرمائے. بہت جلدی سے، آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں اور بالکل موقع میں تو سوچا تھا کہ شاید ماتم کر لیں، لیکن ایسا ہے کہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس پروٹیسٹ کے تعلق سے. کوئی دنیا میں کم سے کم شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس پروٹیسٹ کے خلاف ہو یا اس پروٹیسٹ کو کسی اور پروٹیسٹ سے کمپیئر کرے. یہ ایک شرعی ایمانی ذمہ داری ہر ایک کی، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بات جلدی سے کہوں جو میں نے تفصیل سے کل عرض کی تھی کہ بہت سے لوگ مثلا یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کیا آپ گئے اتنی دھوپ میں، اتنی تکلیف میں، اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، انرجی بھی، ٹائم بھی، اچھا کیا ہوا، کیا آپ نے، انہوں نے سنا تک نہیں، آپ کا میمورنڈم تک نہیں لیتے ہو، تو آپ نے کیا کر لیا علاوہ تھکنے کے اور آنے کے جانے کے؟ اس کے 2 جواب ہیں. بہت سے جوابات ہیں، میں اس وقت 2 دے رہا ہوں. نمبر 1 جو آپ سب کو پتا ہے، کیا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور جس دن سے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا ہوگا، اس دن سے استغفر اللہ ہم اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں گے. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے خدا کو چیلنج کرنا. اس لیے کہ کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اگر وہ یقین کے ساتھ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کل، کامیابی کو تو چھوڑیں، کوئی ریگولر کام بھی کریں تو نہ کہیں کہ کل میں کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہیں. تو جو ہے نا، اگر خدا چاہے ریگولر کام آپ اپنے زندگی میں، کل کھانا کھاؤں گا مت کہیں، میں کل کھانا کھاؤں گا، میں کل ناشتہ وہاں کروں گا نہ کہیں، جب تک یہ ساتھ میں نہ کہہ دیں انشاءاللہ اگر خدا چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ آپ کرتے ہیں، پورا خدا کرتا ہے.
تو مجھے حیرت یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے اس پروٹیسٹ کے تعلق سے یہ سوال کریٹ کرتے ہیں کہ ہوگا کیا، آپ چلے گئے کیا ہوا، تو بھئی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم سے وہ بات پوچھو جو ہمارا ہے کام کرنے کا. آئے تھے کہ نہیں، شریک ہوئے تھے کہ نہیں، وہاں جا کر تم نے نعرے لگائے تھے کہ نہیں، یہ کام، یہ بات ہم سے پوچھو کہ کیا تھا کہ نہیں، اب کامیاب ہو گئے کہ نہیں، یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے؟ اللہ سے پوچھو، یا اللہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی کیا ہوا. تو ہمارا کام کامیابی پر نظر رکھنا نہیں ہے، ہمارا کام اپنی ذمہ داری پر نظر رکھنا. ایک یہ جواب ہے اہم. دوسرا جواب میں آپ کو بتاؤں، اور بس آپ کی زبان جو ہے زحمت ختم، نہیں تو بہت سے اہم ایشوز ہیں، ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ ماشاءاللہ جیسا آج آپ نے دیکھا، بہترین جوش و خروش اس گرمی میں امکان ہی نہیں. اگر آپ ریگولر حالات میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑے ہو جائیں تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ نہ پانی کا انتظام، نہ سائے کا انتظام، اور پھر خاموش کھڑے رہیں تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے. چجائے کہ چینٹنگ، اور تو یہ سب کیا ہے؟ ایک مدد ہے، ایک انرجی ہے جو ملتی ہے کہیں سے. دوسرا اس کا جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا اس وقت دنیا میں سب سے بہترین، سب سے بڑا روزہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا، سب سے شاندار، سب سے بہترین روزہ کس کا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا، میلوں میں ہے وہ. ایک ایک حال میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، ایک ایک حال میں. اور ایسے اس وقت اس زمانے میں 8 حال تھے، ایسے صحن تھے. اب تو اور بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ. میلوں میں ہے، اور بلینز نہیں ہو سکتا، ٹریلین تک شاید اگر اس کی پراپرٹی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. حکومت اس کی مقروض رہتی ہے. اتنا بڑا ادارہ، ایک امام کی قبر. اور یہاں پر 4 اماموں کی قبریں ہیں اور کس طرح ویران ہے. ٹھیک ہے، میرا سوال ہے، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. میں غیر شیعہ لوگوں سے اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے دوسری طریقے سے بات، شیعہ لوگوں سے، تاکہ آپ بھی اس بات کو دوسرے سے پوچھیں. جب کبھی کنورسیشن ہو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ آپ ان سے پوچھیں. یہ سوال کریں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا اتنا بڑا روزہ، اتنا شاندار، اس شاندار روزے کے ہونے سے کیا امام رضا کے سٹیٹس میں نعوذ باللہ کوئی اضافہ ہو گیا ہے؟ سوال ہے میرا، اس پہ غور کیجئے گا. امام رضا کے سٹیٹس پہ کوئی، یعنی آپ تعریف کریں کیا کہنے امام رضا کے کہ ان کا روزہ ایسا ہے، یعنی ان کی ایک تعریف، ان کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ ان کا روزہ ایسا ہے. اچھا، اگر آج بقی کے روزوں کو آپ دیکھیں کہ قبریں نظر آتی ہیں، یعنی تعویذ قبر نظر آتا ہے، جو کسی اور امام کے روزے میں آپ کو تعویذ قبر نہیں. آپ اوپر سے، وہ بھی اوپر جا کر، وہ بھی جالی کو ہزاروں ڈالر خرچ کر کے جا کے جاری کو بوسہ دے کے آتے ہیں. آپ نیچے جو اوریجنل قبر ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے. یہاں ایسی کھلی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں نا، 4 امام ہیں، ایک بھی نہیں. وہاں 1 امام ہے یا 4 امام ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ریگولر قبر جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے. تو اس سے ان 4 اماموں کے سٹیٹس میں کوئی کمی آ گئی؟ یعنی ان کے امامت کی جو فضیلت ہے کوئی کمی ہو گئی؟ جب نہ وہاں اضافہ ہوا نہ یہاں کمی ہوئی، تو پھر کیوں آپ یہ سب پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ پھر کیا یہ سب شور مچایا ہوا ہے؟ کہ ہاں، اس سٹیٹس میں کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے. کم زیادہ ہوتا ہے سٹیٹس، اماموں کا نہیں، ماننے والوں کا. اب اگر روزہ وہاں پر امام رضا کا اتنا بڑا روزہ ہے تو امام رضا کی تعریف ہم نہیں کرتے، ان مومنین کی تعریف کرتے ہیں جن کے ملک میں ایسا روزہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جہاں یہ قبریں ہیں ویران، وہاں ان کے تعلق سے، اماموں کے تعلق سے خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ ان کا سٹیٹس کچھ کم ہو گیا. بلکہ جو بھی ہم اعتراض کرتے ہیں اس ملک پر اعتراض کرتے ہیں جس میں 4 امام ہیں اور ان کے روزے اس انداز سے ویران ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بس ہمارا جواب ہو گیا. تو ہم سے مت پوچھے کہ آپ کا کیا ہو گیا، کیا ہوگا اس پروٹیسٹ سے ہم کو معلوم نہیں. ہماری ذمہ داری ہے. امام کو بالکل ضرورت نہیں، نہ روزوں کی ضرورت ہے، امام تو امام ہے.
نہ ان کو اتنے بڑے روزے کی ضرورت ہے، نہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے. امام امام ہے، امام کو مت، ہمیں ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. تو اب ہم اگر بقی کے لیے بول رہے ہیں، ہر مومن دیکھیں 80 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اس میں ٹھیک ہے ہمارے کچھ بزرگ، خاص طور پر بزرگوں کو پلیز نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ اگر بزرگ آج نوجوان آگے بڑھتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کیا وہ تو پرانی باتیں کر رہے ہو، پرانی. تو پھر آپ کیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں عاشور کی؟ اگر ہمارے بزرگوں نے خدا نخواستہ اس میں کسی وجہ سے، یا تو مجبوری تھی ان کی یا کسی وجہ سے انہوں نے اس میں کمی چھوڑی ہے، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اس میں، بجائے اس کے آ کے نوجوانوں سے کہیں تم کیوں کر رہے ہو. یہ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو یہ ہماری شرعی ذمہ داری. امام زمانہ ہم سے ضرور پوچھنے والے ہیں. بس جب میں نے امام رضا کا ذکر کیا اور میں نے بقی کا ذکر کیا تو شاید ایک ہی جملے میں مجلس تمام کر دوں گا. میں ایک جملے میں حج پر میں گیا تھا، میں کسی اور کی روایت پیش نہیں کر رہا ہوں، میں نے خود سنا ہے. رات، آدھی رات کے بعد کچھ مومنین جمع ہو جاتے ہیں، اندر تو نہیں جانے دیتے نا، تو باہر ایک ایریا ہے جالی کے باہر، اب تو اس کو بھی ختم کر دیا، اس کو بھی بند کر دیا ہے، اس زمانے میں اس کا موقع ملتا تھا. تو ہم نماز شب پڑھنے کے لیے نکلے، مسجد نبوی میں نماز شب کا موقع ملے. سبحان اللہ، آواز آئی رونے کی، تو ہم چلے آئے، دیکھا کہ کچھ ایرانی زائرین ہیں بیٹھے ہوئے وہاں ماتم کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیسی نماز شب؟ نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، بے پناہ اہمیت ہے. میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، بے پناہ اہمیت ہے، خاص الخاص ہے. تاکید تاکید تاکید، اس حد تک تاکید امام حسین نے تاکید کی ہے جناب زینب سے جب گفتگو ہوئی ہے. لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش، اتنی اہمیت ہے، بس اتنی اہمیت ہے. مگر جب ایسا موقع ہو کہ 4 غریب اماموں کی قبروں پر مجلس ہو رہی ہو، اب میرے پاس یہ چوائس تھی کہ میں جا کر نماز شب پڑھوں یا اس مجلس میں بیٹھ کر اماموں کو رونا شروع کر دوں. میں نے کہا نہیں، میں یہاں بیٹھوں گا ان عزاداروں کے ساتھ. ان عزاداروں کے ساتھ میں بیٹھ گئے. وہ جو ذاکر تھا وہ مصائب پڑھ رہا تھا، اس کا ایک جملہ اس مصیبت کا پیش کر کے مجلس سے ہی تمام و پھر ماتم. وہ ان اماموں کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے امام، یہ امام حسن مجتبی ہیں، سید شباب اہل جنہ. یہ قبر مطہر امام زین العابدین کی ہے، یہ قبر مطہر امام محمد باقر کی ہے، امام جعفر صادق، 4 معصوم اماموں کی. یہ کہہ کے اس نے حاضرین سے خطاب کر کے، حاضرین میں حج سے آنے سے پہلے آج جو آیا ہوں نا، میں گزشتہ ہفتے مشہد میں تھا، مشہد میں تھا. میں مشہد میں اپنے امام کی زیارت کرنے گیا، مگر جب میں وہاں پہنچا، کیا شاندار روزہ ہے میرے آقا کا، مگر جو زائر داخل ہو رہا تھا، جب سلام کرتا تھا تو یہ کہہ کے کرتا تھا السلام علیک یا غریب الغرباء، اے بے وطن غریب امام آپ پر سلام ہو. تڑپ کے وہ کہتا ہے اب میں اپنے امام رضا سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، مولا ہم آپ کو غریب الغرباء کہہ رہے تھے، یقیناً طوس آپ کا وطن نہیں ہے، مگر اللہ نے وہاں کے لوگوں نے کس انداز سے آپ کی مہمانی کی. مولا غریب الغرباء تو یہ 4 معصوم ہیں جو اپنے ہی وطن میں غریب ہیں، ارے جن کی قبریں ویران ہیں، ہائے ہمارے غریب ائمہ بقیہ. وسيعلم الذين ظلموا يوم ماتم حسن.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے، کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے، اس کی کمر میں خم ہے، کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی
کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، سارا تیری لہد پر سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خاک رہے نجف میں جو مرثیہ پڑھا ہے، سہارا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، سہارا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، سہارا تیری لہد پر تیرے غم کی چند سطریں کام آئیں گی لحد میں، تیرے غم کی چند سطریں کام آئیں گی لحد میں، کام آئیں گی لحد میں، بخش شقیل کی ہے یہ نوحہ جو لکھا ہے، سہارا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، سہارا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، سہارا تیری لہد پر چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے، چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے، سہارا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے، نا سایہ نا ردا ہے، سہارا تیری لہد پر یا حسین 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 ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مشکور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے،
شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے رہے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جوٹ ہیں، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب غنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کے وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، سید یا سید یا سید